معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل قربانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا حکم کیوں دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مخدوم اور تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی فائدہ اٹھاتا ہی ہے، جانداروں سے بھی فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، مگر ان سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانے کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لایا جاتا ہے تو کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور انہی فوائد میں سے ایک بہت بڑا اور اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ انسان طبعی طور پر گوشت خور ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا جن میں ظاہری یا باطنی طور پر خبث یعنی گندگی پائی جاتی ہے، چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم، پھاڑکانے والے پرندے اور چرندے درندے وغیرہ جن میں ظاہری خبث ہوتا ہے ان کو حرام کر دیا گیا، جبکہ غیر اللہ کے نام پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خباثت اور گندگی کی بنا پر حرام قرار دیا گیا۔ دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈھے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف مشروع بلکہ مطلوب اور محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درج بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔